السلام علیکم۔ تو یہ ہے پارٹ 5، لاسٹ پارٹ۔ اس میں جتنا مطلب ابھی تک آن ایئر ہو گیا ہے ڈرامہ، وہاں تک میں نے ڈرامہ کور کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی سٹوری بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ اس سے پہلے کے جو 4 پارٹ ہیں وہ اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ میں کر چکی ہوں۔ اس کے جو لنک چاروں کے ہیں وہ اپنے ڈسکرپشن میں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لگا دوں گی، آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ والا پارٹ۔ تو پارٹ 4 جو ہے وہ میں نے اینڈ کیا تھا جہاں پہ حمزہ کے ماں باپ جو ہے وہ رشتہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے رشتہ مطلب اب اس کا تھوڑا گھر وغیرہ بیک گراؤنڈ کا، وہ کہتی ہے کہ مطلب ماں باپ میرے ہیں نہیں، جو فادر تھے میرے وہ جو ہے بچپن میں میرے وفات پا گئے تھے، اور امی کا انتقال جو ہے وہ کچھ مہینے پہلے ہوا ہے۔ تو پھر وہ کہتی ہے ہم جو اس کی ساس ہے وہ بڑی ذرا کڑی بھی بہت زیادہ بنائی ہوئی ہے نا، اچھا نہیں بولتی ہے، ہیرو امیر بہت ہیں تو غرور تو ظاہر بات آئے گا بیچ میں۔ تو پھر اس کے جو مطلب حمزہ کا باپ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ نکاح سادگی سے کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب گھر کے لوگ ہوں گے، اس میں یہ شرائط ہیں تمہاری اور اس کی شادی میں، تو مطلب یہ بات ہم بڑوں سے کرتے ہیں، لیکن اگر تمہاری فیملی میں اب کوئی نہیں ہے تو تم سے ہی کر لیتے ہیں۔ وہ کہتی ہے ہاں جی مجھے پتا ہے کہ حمزہ نے آپ کے آنے سے پہلے مجھے بتا دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے نکاح جو ہے اس میں بھی گھر کے لوگ شامل ہوں گے، اور جو ولیمہ ہے اس میں بھی، ریسیپشن جو ہے اس میں بھی مطلب گھر کے لوگ شامل ہوں گے، گھر میں ہی ہوگا ولیمہ، باہر کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہے مجھے ایسی کوئی شرط منظور نہیں ہے آپ کی، بھائی میں کون سا بھاگ کے آ رہی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ ریسیپشن جو ہے وہ سوری نکاح جو ہے وہ کر لیتے ہیں سادگی سے بالکل، اور جو ریسیپشن ہوگا وہ بڑا دھوم دھام سے ہوگا، اس میں میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس تم شرائط نہیں رکھ سکتی ہو اور یہ نہیں کر سکتی ہو، اس پوزیشن میں نہیں ہو۔ وہ کہتی میں پوزیشن میں تو ہوں، ایک دفعہ حمزہ جو ہے وہ سوسائڈ اٹمپٹ کر چکا ہے، دوسری دفعہ بھی کر سکتا ہے۔ تو وہ پھر اس کا حمزہ کا باپ کہتا ہے کہ خبردار تم نے مطلب ایسی کوئی بات کی یا اس کو برگلانے کی کوشش کی، ٹھیک ہے ہمیں تمہاری بات منظور ہے فلاں ڈنگ مطلب۔ پھر کہتا ہے کہ مطلب اس کے ماں کو کہتا ہے حمزہ کی ماں کو کہ ہم چلتے ہیں۔ وہ چلا جاتا ہے تو وہ ابھی کھڑی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے تم مطلب یہ مت سمجھنا، تم ذرا گھر آؤ، تمہیں میں اچھے طریقے سے بتاؤں گی، 2 دنوں میں تمہیں باہر نکال دوں گی اور تمہارے جو اوقات ہے نا وہ تمہیں بتاؤں گی۔ تو وہ پھر جاتی ہے، فریم اس نے کروا لیا ہوتا ہے جو چیک ہوتا ہے، وہ پہلے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تو فریم کرواؤں گی، تو آ کے اس کو دکھاتی ہے کہ نا میں نے نا فریم کروا کے یہاں رکھ لیا، آتے جاتے نظر پڑ جاتی ہے، اور نا مطلب مجھے اپنی اوقات پتہ چلتی رہتی ہے کہ میری اوقات بہت زیادہ ہے، مطلب کسی نے بڑی مطلب اماؤنٹ میرے منہ کے اوپر ماری تھی۔ تو اتنا کہہ کے پھر وہ غصے میں چلی جاتی ہے۔ پھر ان کا نکاح ہو جاتا ہے، مطلب اگلے دن جمعے کے اس پہ وہ رکھا ہوا ہے کہ جمعے کے دن نکاح ہوتا ہے۔ جمعے کے دن نکاح کرنے کے بعد گھر جا کے، سوری پہلے یہ رہ گیا، گھر جا کے اس کو بتاتے ہیں حمزہ کو کہ اس نے بہت زیادہ ہمارے سے بدتمیزی کی ہے، اور مطلب تمہارے باپ سے بھی بہت بدتمیزی کی ہے اور مجھ سے بھی۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ پہلے ہی فون کر کے بتا چکی ہوتی ہے کہ اس طرح کر کے انہوں نے بات کی تھی، تو میں نے اس کو ایسے جواب دیا۔ تو وہ تو حمزہ تو اس کی موٹی میں، تو وہ اس کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد نا وہ اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ وہ تو اتنی مطلب آپ لوگوں نے ہی کوئی غلط بات کی ہوگی، وہ تو ایسا ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو ہر بات پہ یہی کہتا ہے کہ علیزہ تو ایسی ہے ہی نہیں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ ہم مطلب جھوٹ بول رہے ہیں اس طرح کر کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اس نے ایک پوائنٹ صحیح رکھا ہے کہ آپ جو ہے مطلب اس طرح کیوں چاہ رہے ہیں کہ چلو نکاح جو ہے وہ سادگی سے کر لیتے ہیں، لیکن ریسیپشن پہ سکندر کا جیسا ولیمہ آپ لوگوں نے دھوم دھام سے شادی کی ہے، ہر چیز کی ہے، تو میرے اس چیز پہ حق کیوں نہیں ہے؟ آپ لوگ ہر دفعہ میرے ساتھ اس طرح کی زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں تو اپنا حق لوں گا، اور میرا جائز حق ہے، یہ ولیمہ میں دھوم دھام سے ہی کروں گا۔ تو وہ اس کے ماں باپ جو ہے وہ منہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے اٹھ کے۔ سکندر کہتا ہے کہ سکندر مطلب وہ بھڑکانے میں، ظاہر بات ہے شیطان بنایا ہوا تو وہ شیطانی تو ضرور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ لوگ جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد بہت زیادہ ان سب کے ہی سڑے ہوئے منہ ہوتے ہیں، بس زبردستی ظاہر بات ہے بیٹے کی وجہ سے گئے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کو جب گھر لے کر آتے ہیں، پکچرز وغیرہ بنتی ہے، گھر لے کر آتے ہیں، تو آتے ہی ابھی وہ ابھی کھڑی ہوتی ہے تو مکال کو کوئی مطلب حمزہ کو کوئی فون آ جاتا ہے، وہ سننے کے لیے جاتا ہے، تو وہ بھی کھڑی ہوتی ہے، تو پیچھے سے جو نکرانے جو پانی لے کر آتی ہیں وہ پانی اٹھا کے اس کو منہ کے اوپر پھینک دیتی ہے، مطلب گلاس پورا ہی
تو وہ حیران رہ جاتی ہے، تو وہ پھر مجھے وہ کہتی ہے کہ تم جو اتنے، حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ تم جو خواب دیکھ رہی تھی نا اتنے اونچے، وہ تمہیں جگا رہی تھی، وہ جگانا بہت ضروری تھا تمہیں. تو وہ کہتی ہے مجھے پتا تھا کہ ایسا ہی کوئی استقبال میرا ہوگا. تو وہ کہتی ہے تم تو میری سوچ سے زیادہ مطلب شاطر اور چلاک نکلی ہو. تو پیچھے جو سکندر کھڑا ہوتا ہے، سکندر کی بہن کھڑی ہوتی ہے اور سکندر کی بیوی، تو وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں. تو اتنی دیر میں حمزہ آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمہارا منہ کیسے گلا ہو گیا. تو وہ کہتی ہے کہ نا میں پانی پی رہی تھی اور مطلب ایسے نا مطلب گر گیا پانی. تو وہ کہتا ہے پورا منہ تو نہیں بھیگتا پانی گرنے سے. تو کہتی پھر اس کی حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ ہاں وہ بس دھیان رکھا کرو ہیں علی سے. تو وہ کہتی ہے ہاں جی میں نا آئندہ سے دھیان رکھوں گی. تو پھر کہتی ہے اپنی بیٹی کو کہ نمرا تم نا اس کو وہی اندر کمرے میں لے جاؤ. تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، میں تھکی نہیں ہوں. ابھی آنٹی کہہ رہی تھی کہ میں نا مطلب ہماری نئی نویلی جو دلہن آتی ہے اس کی رسمیں ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو کرنی نہیں ہوتی ہے تو وہ جان کے خود ہی بکا دیتی ہے. تو اب وہ انکار کرتی تو اپنے بیٹے کے سامنے جو ہے وہ برا بنتی، لیکن وہ انکار نہیں کر سکتی تھی. پھر تھوڑی جو کھیر وغیرہ کھلانی تھی وہ کھلائی. اس کے بعد پھر اپنی بیٹی کو دوبارہ کہتی ہے کہ وہ مطلب خود مانگتی ہے منہ سے کہ سلامی دو مجھے. تو وہ سلامی کو دیتا نہیں ہے. تو وہ اس کی بہن کہتی ہے کہ تو آپ کو لگتا ہے بہت مانگنے کی عادت ہے. وہ کہتی ہے نہیں مانگنے کی عادت نہیں ہے بھائی، لیکن جو انسان حق نہیں دیتا ہے اس انسان حق تو لیتا ہے نا اس سے. تو پھر مکال کہتا ہے کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں تم یہ رہنے دو. تو پھر اس کے بعد اس کی بیٹی حمزہ کی بہن جو ہے، حمزہ کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم جو ہے نا بھابھی کو کمرے میں لے جو، سچے ہونے کے لیے نا ابھی مطلب اچھے بہت ہیں ہم. تو وہ کہتی ہے کہ مما میں تھکی بہت ہوئی ہوں، میں نے اسٹڈی کرنی ہے اور میں جا رہی ہوں. وہ بھی چلی جاتی ہے. اس کو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں میں خود ہی لے جاتا ہوں. تو اس کو کمرے میں لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو کمرہ وغیرہ دکھاتے، وہ بڑا خوش ہوتی ہے. پھر وہ کہتی ہے اس کو کہ میرا مطلب ہمیشہ ساتھ وغیرہ دینا اور میرے جو خدشات تھے وہ اس کو دور کرنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ کہ تم مطلب ویسے دوسروں کی طرح نہیں نکلے ہو نا. تو اس سے پہلے جو ہے مطلب جب وہ کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ اپنے ماں باپ کی بات مانو، یہ وہ جو پہلے کے سینز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی جیسے طوبا آ کے اس سے بات کر رہی ہوتی ہے، مطلب اس کی جو بہن انوشی بنائی ہوتی ہے، تو وہ اس کا خیال میں آتی ہوتی ہے نا کہ جو بھی اس کی پرابلم ہوتی ہے وہ اس سے شیئر کرتی ہوتی ہے. تو ویسے ہی اس کو بھی کہتے ہیں کہ حمزہ مطلب نہیں آئے گا. وہ کہتی ہے نہیں آئے گا، میں نے ایسے ہی نہیں اس کو جانے دی ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ آئے گا، وہ باقی جیسا نہیں ہے. اور وہ واقعی اپنے ماں باپ کو منا کے پھر لے ہی آتا ہے، چاہے زبردستی ہی مراتا. پھر جب صبح پھر ابھی جب کمرے میں جاتے ہیں تھوڑی وہ باتیں وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ابھی تو یہ ناٹک کرتی ہے اس کی ماں بھی یہ بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور اس طرح کر کے یہ دوبارہ چلا جاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے ناٹک کر رہی ہے. تو وہ ڈاکٹر کو فون کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر آتا ہے، ڈاکٹر چیک وغیرہ کر کے چلا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ واپس جب کمرے میں آتا ہے تو علی جیسے سوئی ہوتی ہے. پھر اس کو آ کے مطلب وہ اٹھ جاتی ہے اچانک سے. پھر وہ کہتا ہے تم چینج وغیرہ کر لو، تھک گئی ہوگی. ادارہ کچھ کرنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد جو ہے نا یہ مطلب اس کا جو باپ ہوتا ہے حمزہ کا، وہ بھی اس کی ماں کو بہت زیادہ لڑتا ہے اس بات پہ کہ تم نے جو ہے پانی پھینکا ہے. اگر حمزہ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا تھا، کیا ہوتا. تو وہ کہتی ہے کیا ہوتا تھا، میں تو کسی سے نہیں ڈرتی ہوں. تو وہ کہتا ہے تم عورتیں پتہ نہیں کیوں اتنی بیوقوف ہوتی ہو، تم لوگوں کو ایک بات ہی سمجھ نہیں آتی ہے. تو ظاہر بات ہے عورتیں ہوتی تو ایسی ہی ہیں، ظاہر وہی مطلب جلد بازی میں اس طرح کام کرنے کے لیے. تو صبح اٹھ کے وہ گھر وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہے، تو جو سکندر کی بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ کیا ہوا، تم نے اتنی کوئی خوبصورت مطلب مہنگی چیزیں نہیں دیکھی ہیں. اس طرح ٹونٹ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے تم سارے ایسے ہی ہو، مطلب اتنا کڑوا کیوں بولتے ہو تم سارے صبح، کیا مطلب تم لوگ کانٹے کھاتے ہو. کسی کوئی بھی پیار سے یہاں پہ بات ہی نہیں کرتا، نہ عزت سے بات کرتا. وہ کہتے تم جیسوں کو تو ہم عزت دیتے بھی نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. تو پھر اچانک سے حمزہ آ جاتا ہے پھول لے کے اس کے لیے. تو کہتا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں. وہ کہتی ہے یہ مجھے کہہ رہی تھی رشی کہ اس کو ہمیشہ اپنی بہن چاہیے تھی چھوٹی، تو میری صورت میں اس کو مل گئی ہے. ایسے وہ بھی مطلب جان کی بٹرنگ کرتی ہے اس پہ. پھر اس کے بعد جو ہے اب سکندر جو ہے وہ پارٹی میں جاتا ہے اور اس کا جو دوست ہے اس کو بتاتا ہے کہ جو حمزہ نے جو ہے نا شادی کر لی ہے اسی لڑکی سے. تو وہ کہتا ہے چلو یہ تو اچھی بات ہے، تمہارے چنگل میں خود ہی پھنس گئی ہے مچھلی، یہ آسان ہو گیا زیادہ. وہ کہتا ہے آسان تو نہیں ہے. وہ چلا جاتا تو اس کا پھر خود ہی سے باتیں کرتا ہے کہ آسان تو نہیں ہے. کہتا ہے اب حمزہ ہمیشہ اس کی پروٹیکشن کرے گا اور مطلب اس کو مارنا اور مشکل ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن میں بھی ہار نہیں مانوں گا، مجھے زیادہ مزہ آئے گا اس طرح کھیل کھیلنے میں.
یہ تو ہو گیا یہاں تک کہ مطلب آنر جو بھی ایپیسوڈز وغیرہ ہوئی ہیں وہاں تک کا. پھر بیچ میں یہ چیزیں رہ گئیں کہ جو جس لڑکے سے اس کی شادی ہونی ہوتی ہے جو ان کے محلے میں رہتا ہے آنٹی شائستہ کا بیٹا. اب آنٹی شائستہ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے بڑی مطلب امیر جو بہو ڈھونڈ رہی ہیں. وہ مطلب مل جو ہے نا مطلب بہت زیادہ وہ لوگ امیر ہیں لیکن اس کے بھائی کی ایک ڈیمانڈ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ بہت شریف ہونا چاہیے اور اس طرح سے نہ کر کے. لیکن یہ ابھی تک شادی کے لیے مان ہی نہیں رہا ہے. اس کی ماں زبردستی مطلب بیمار ہو گئی تو اس کو منا لیا کہ چلو وہ کہتے چلو اچھا ٹھیک ہے لیکن اس کا بیچارے کا دل ٹوٹا ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ ہی مطلب وہ چیز فیل ہوتی ہے. وہ بھی کہتا ہے بھی اپنی ماں کو کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں آپ میری شادی بھی مت کریں تو وہ کہتی ہے کہ نہیں جی میں تو کروں گی. اب جس لڑکی کو وہ دیکھنے کے لیے گئی ہے وہ لڑکی آگے خود ہی بتا دیتی ہے کہ نا مطلب اس کے بھائی نے یہ بات چھپائی ہوتی ہے اور جو رشتہ کروانے والی اس کے پاس آتی ہے اس نے بھی یہی بات چھپائی ہوتی ہے کہ اس لڑکی کو پہلے بھی مطلب اس کی شادی ہوئی تھی اور ڈائیورس ہو گئی تھی. تو اب وہ پھر لڑتی ہے اس کو لیکن وہ لڑکی کی جو مطلب ڈائیورس ہوئی ہوتی ہے وہ کوئی اس نے اپنی پسند کی شادی کی ہوتی ہے تو وہ لالچی ہوتا ہے لڑکا تو اس وجہ سے اس کی شادی ٹوٹ جاتی ہے. تو ابھی تک جو ہے مطلب مالک مکان آ جاتا ہے ان کا کیونکہ رینٹ کا گھر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ مطلب ہر مہینے اس طرح لیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ کہتی ہے اچھا چلو. پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھی کہ میں اپنے بیٹے کی شادی یہاں پہ کروں لیکن اب وہ مان چکی ہے. تو اب وہ رشتہ کروانے والی جو آنٹی ہے وہ اس آدمی کے پاس گئی ہے جو اس کا بڑا بھائی بنایا ہوا ہے. وہ اس کو کہتی ہے کہ میں نے ان کو جھانسا دیا لالچ دیا ہے کہ آپ گھر بھی دیں گے گاڑی بھی دے دیں تو شادی کے بعد آپ دیں نہ دیں. تو کہتا ہے نہیں میں دوں گا مطلب مجھے لڑکا ایسا چاہیے بس لیکن میں سب کچھ دوں گا. تو یہ تھا جی پارٹ 5. امید ہے آپ کو ابھی تک پورا ڈرامہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سٹوری سمجھ آ گئی ہوگی. میں نے کچھ چیزیں آگے پیچھے کی ہیں وہ جیسے جیسے مجھے یاد آتا رہا ہے تو ویسے ویسے میں ڈیٹیل میں بتاتی رہی ہوں. تو کچھ چیزیں اسکپ بھی ہو گئی ہیں وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ تھی نہیں. تھوڑا سا مطلب ڈریگ کیا ہوا تھا بیچ میں چیزوں کو انہوں نے ڈرامہ سینز وغیرہ تو اس وجہ سے اس کو ذرا سا مطلب اوائڈ کیا بتانے سے خود. تو امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آئی ہوں گی. اگر پسند آئی ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹ بھی کریں. نیکسٹ جو ہے آپ کس ڈرامہ کو چاہتے ہیں کہ میں ریویو کروں تو کائنڈلی وہ آپ اپنے جو ہے وہ رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.